یہ صفی کون ہے؟ جن کی عقل نہیں ہے، جن کی عقل نہیں ہے. آئیے عزیزو، سورہ مبارکہ حجرات، سورۃ الحجرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے حجت تمام کی ہے مسلمانوں. اب تم نہ مانو، تم نہ قرآن مانو، نہ صحیح حدیث رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کتب میں نہ مانو، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھر تو دین میں تو اکراہ تو نہیں ہے نا، تو قیامت کا دن ہے، قبر ہے، قیامت ہے، وہاں پہ جواب دینا ہوگا. سورہ حجرات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہاں سے کئی آیات ہیں میرے محترم ناظرین، یہاں سے شروع ہوتے ہیں سورہ حجرات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. آیات 11. ٹھیک ہے، یہاں پر اس سورہ مبارکہ کا چوتھا جو آیا ہے یہ ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا عمارت صفحہ، بے عقلوں کی. یہاں پہ قرآن مجید فرماتے ہیں کہ وہ بے عقل کون ہے؟ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلاتے ہیں دیوار کے پار، یعنی دروازہ نہیں کٹکھٹاتا ہے انسان کی طرح، ادب کے ساتھ، توقیر کے ساتھ، احترام کے ساتھ. یہ لیکن یہ بدتمیزی سے دور سے وہ دروازے کے باہر سے او فلانا باہر آ جاؤ. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. یہ جو ہیں ان کی عقل نہیں ہے. قرآن نے اتنا فرمایا کہ ان کی عقل نہیں، جو آپ کو گھر کے باہر سے بلاتے ہیں ان کی عقل نہیں. ولو انہم صبروا، اس کے بعد جو پانچواں آیا ہے وہ یہ ولو انہم صبروا، لیکن اگر یہ صبر کریں حتی تخرج الیہم، آپ کو تنگ نہ کریں، آپ کی بے عزتی نہ کریں، آپ کی توہین نہ کریں، آپ کے ساتھ جو ایک عام آدمی کے ساتھ آپ برتاؤ، عام آدمی کے ساتھ آپ بھی برتاؤ نہیں کرتے نا. گلی سے آپ کسی کو پکارو فلانا آ جاؤ، فلانا آ جاؤ، گلی سے کون کر، یہ وحشی لوگ اس طرح کرتے ہیں نا، جس کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توقیر نہیں رکھتے، احترام نہیں رکھتے، تکریم نہیں کرتے. آپ یہ تو اپنے دوست کے ساتھ بھی نہیں کرتے ہو، اور گلی میں کھڑے ہو کے وہ فلانے کو بلاتے ہیں آ جاؤ باہر آ جاؤ، نماز کا وقت ہو رہا ہے آ جاؤ. اس طرح تو کوئی نہیں کرتا. یہ تو بہت ہی بے عزت لوگ کرتے ہیں. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی ہے تو وہ تو کفر ہے، وہ تو شک ہی نہیں. فرمایا ولو انہم صبروا، اگر یہ صبر کریں تا حتی تخرج الیہم، اس وقت تک کہ آپ ان کے خود باہر آ جائیں، لکان خیرا لہم، یہ آپ کے لیے ان کے لیے بہتر ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. کن لوگوں کے لیے؟ وہی لوگ جو عزت کرتے ہیں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جو لوگ عزت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، وہ دروازہ بھی نہیں کٹکھٹاتے، صبر کرتے ہیں جب وہ خود واپس آ جائے، وہ باہر نکلے نا. زیادہ ضروری کام دروازہ ادب کے ساتھ کٹکھٹائیں گے، گلی سے نعرے نہیں لگائیں گے کہ آپ باہر. اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے. لیکن جو لوگ گلی کوچے سے وہ نعرے لگاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ان کی عقل نہیں. اچھا، یہ جو عقل نہیں ہے کون ہے؟ یہ کون ہے میرا جن کی عقل نہیں؟ ملاحظہ فرماؤ عزیزو، یہ کتاب ہے بخاری، کتاب دار احیاء تراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں دار احیاء تراث العربی میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کتاب تفسیر، تفسیر سورۃ الحجرات، باب کا عنوان ہے، صفحہ نمبر کون سا ہے؟ صفحہ نمبر ہے 884، حدیث نمبر ہے 4847. باب کا ٹائٹل کیا؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اس آیہ کی تفسیر بخاری صاحب کرنا چاہتے ہیں حدیث کے ذریعے. اور بخاری کون ہے ان کے نزدیک؟ بخاری ان کا سب سے بڑا عالم ہے. ان کی جو بخاری صاحب کی جو کتاب ہے جماعت عمریہ کے نزدیک کہتے ہیں یہ قرآن کا بھائی، اصح الکتب بعد القرآن البخاری، قرآن کے بعد جو نستجیر باللہ، قرآن سے اس کا قیاس کرتے ہیں. بہرحال یہ کہتے ہیں کہ صحیح ترین کتاب قرآن کے بعد، یعنی قرآن نہ ہوتا تو یہ سب سے صحیح ترین ہوتا. مشکل یہی کہ قرآن ہے پیچھے نا، قرآن اگر نہ ہوتا تو یہ نمبر 1 ہوتا بخاری. لیکن قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب کون سی ہے؟ بخاری ہے. اور یہ بخاری نے عنوان کا باب کیا رکھا ہے؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جو لوگ آپ کو کمرے کے باہر سے بلاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں کہ فلانا باہر آ جاؤ، یہ کیا ہے؟ ان کی عقل نہیں ہے. روایت عبداللہ ابن زبیر سے انه قدم ركب من بني تمیم على النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنو تمیم کے کچھ مہمان آئے تھے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فقال ابو بکر امر القعقاع بن معبد، ابو بکر نے کہا کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں بولا کہ تمہارا مشورہ کیا ہے، اس نے خود ایسے بیٹھے ان پہ آپ ان کو فلانے کو آپ ان پہ امیر بنائیے، فلانے کو آپ ان پہ امیر بنائیے یا امیر بناؤ، جیسا بھی تھا اس نے بولا. وقال عمر نے اس کے ساتھ مخالفت کی. بل امر الاقرع بن حابس، عمر نے کہا کہ یہ بوڑھا پاگل ہے، میں بھی سسر ہوں، میں زیادہ چلاک ہوں، یہ جو ہے نا اقرع ابن حابس کو بناؤ ان پہ حاکم. فقال ابو بکر ما اردت الا خلافی، ابو بکر نے کہا کہ تیری کیا جرأت ہے عمر، تو اپنی حد نہیں جانتا، تو ہے کیا چیز، تو جو ہے میری مخالفت کر رہا ہے، تیری یہ جرأت. عمر نے کہا ما اردت خلافک، عمر نے کہا کہ تو ہے کون کہ میں تیری مخالفت کروں، تو ہے کیا چیز، تو وہی بڈھا، تیرا سابقہ تو ہمیں پتہ ہے مکے میں، تیرے ابا صاحب بھی وہ چکلے میں کام ملازم ہے، تو کیا چیز ہے میں تیری مخالفت کروں، اپنی حد پہچان لے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپس میں انہوں نے جھگڑا کیا، فتح مار آیا، آپس میں ان کا جھگڑا ہو گیا. کن کا؟ شیخین کا آپس میں. اب یہ تفصیل کو نہیں بتاتے نا، یہ گالی دیا پتہ نہیں جو بھی کیا ان لوگوں نے. حتی ارتفعت اصواتهم، آوازیں ان کی بلند ہو گئیں مہمانوں کے سامنے. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صاحب سکینہ وقار، ان کی عزت کا نہ خیال نہ ان کے مہمانوں کی عزت کا خیال. اب دو بوڑھے دو سسر
سسر تو بہت ہیں ان کے 9-10 سسر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جو ہے نا ایک دوسرے کو وہاں پہ گالی گلوچ، یہ اس پہ چیخ رہا ہے، یہ اس پہ چلا رہا ہے. فنزل فی ذلک، وہاں پہ نازل ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سورہ حجرات کے اول سے لے کر حتی انقضت الآیہ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ یہ آیہ ختم، آیہ نمبر 5 تک یہ نازل ہوا. ٹھیک ہے نا، آیہ نمبر 1 سے آیہ نمبر 5 انقضت الآیہ، یہ آیت ختم ہوئی. کون سی آیت ختم ہوئی ہے؟ ولو انہم صبروا. آیہ نمبر 1 سے آیہ نمبر 5 تک ہمیں بقیہ آیات بہت حجج ہے ہمارے پاس، دنیا کا کوئی مولوی جواب نہیں دے سکا. ہم یہاں سے جو ثابت کریں گے، حبت اعمال ثابت کریں گے، کفر ثابت کریں گے، جو توقیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی ہے وہ سب ثابت کریں گے. کوئی مولوی ثابت نہیں کرے گا، رد نہیں کر سکے گا. ان جملہ روایات، ان جملہ آیات سے ہمیں فی الحال کام نہیں ہے، اس آیت سے کام ہے کہ ان آیات میں جو ابو بکر عمر کی مذمت میں نازل ہوئی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اس آیت سے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ ابو بکر عمر کی مذمت میں نازل. ٹھیک ہے، اور قرآن غلط نہیں کہتا، قرآن غلط کہتا ہے بھائی. ابو بکر، بخاری بھی ان کے پاس صحیح کتاب ہے. میں تو اپنی کتابوں سے آج میں نے کسی شیعہ کتاب سے نقل کیا، میں نے تو شیعوں کو مذمت کیا. میں نے کہا شیعوں کو صحیح تبرہ نہیں آتا، شیعوں کو وہ تبرہ کرنا چاہیے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ٹھیک ہے نا، میں نے کوئی شیعہ حدیث نقل کیا، میں نے ان کے اپنے صحیح ترین کتب سے نقل کیا. ان کے جو جید علماء محققین نے جن احادیث کو صحیح قرار دیا ہے، میں نے انہی احادیث کو حجت بنایا. ٹھیک ہے نا، اور یہ بھی بخاری ہے اور وہ قرآن کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ، اگر آپ چور ہیں، آپ نے چوری کی، اللہ کسی اور کو سزا دے سکتا ہے. اللہ نے خود فرمایا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى. اگر ایک شخص نے چوری کیا ہے وہی چور ہے بھائی. اس کا بھائی کو آپ نہیں کہہ سکتے اس کا بھائی بھی چور ہے، یا اس کا جو پڑوسی ہے اس کو پکڑ لو. یہ دنیا میں تو ہوتا ہے نا، پاکستان میں تو بہت ہوتا ہے. پاکستان میں آتے ہیں نا وہ تحریک ہے کیا وہ ہے آپ کا کرکٹر، آپ جو یہ بھی آپ کی جو بدقسمتی ہے لیڈر بھی آپ کو ایسے ملے نا، وہ کیا نام ہے اس کا، عمران خان نیازی. وہ اس کے چاہنے والوں کو اگر اریسٹ نہیں کر سکتے تو میں نے سنا ہے تو آتے ہیں اس کے گھر، کسی کی بیوی بچے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں فوج والے. عمران خان جو تھا کل تک وہ فوج کا کیا تھا، فوج کا چہیتا آدمی تھا، فوج نے اس کو لے کے آیا تھا. اب اسی سے ان کی نہیں بنی ہے تو اب جو ہے نا اس کے چاہنے والوں کو وہ اریسٹ کرنے آ جاتے ہیں تو وہ آدمی خود چھپ جاتا ہے. سیاستدان جو ہوتا ہے عمران خان کا، کوئی وہ پارٹی کا آدمی، وہ کہیں بھاگ جاتا ہے تو اس کی بیوی بچوں کو فوج والے لے کے جاتے ہیں کہ بھائی آپ بیوی بچوں کو پکڑتے ہیں تو وہ خود آ جائے وہ اپنے آپ کو پیش کرے گا. اور جو شیعہ بیوقوف ہے یہ عمران خان کی وہ سپورٹ کرتے ہیں. یہ عمران خان یہ طالبان کا سپورٹر ہے. ابھی اس نے پھر بیان دیا ہے کہ اگر میری دوبارہ حکومت بنے تو میں طالبان کو، دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس نے طالبان کو ریکگنائز کیا سوائے ایران کے، اس نے ایمبیسی دے دی ہے طالبان کو، اور اب پاکستان بھی اس کو ریکگنائز کرنا چاہتا ہے. سبحان اللہ. اور شیعہ جو ہے اس کی تائید کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اس کے کئی مواقف ہے جو شیعوں کے خلاف ہے. ابھی جو کوئٹے میں جو بھول گئے آپ لوگ 2-3 سال پہلے کوئٹے میں جو قتل عام ہوا تھا شیعوں کا، تو شیعہ عوام نے وہاں پہ دھرنا رکھا تھا، ہم اپنے شہداء کو دفن نہیں کریں گے جب تک عمران وزیر اعظم نہیں آئے گا. یہ نہیں گیا وہاں پہ، اس نے کہا مجھے پرواہ نہیں ہے، تمہاری ووٹ ہی نہیں ہے. کوئٹے میں جو ہزاروں کا ووٹ ہے، ان کی ووٹ کی اہمیت کیا ہے، میں نہیں جاتا. یہ بیچارے ادھر بیٹھے رہے آخر تک، ان کو ذلت کے ساتھ شرمندہ ہو گئے. انہوں نے اپنے شہداء کی تدفین کی، آخر تک نہیں گیا یا ملعون آدمی. یا اگر کوئی طالبان مرتا ہے یا صوبہ سرحد میں کوئی لوگ مارتا، اس کا آسمان تک ایک چیخ اس کے عمران خان کی نکلتی کہ دیکھ ہمارے ساتھ ظلم ہوا. اور اب میں دیکھتا ہوں کہ شیعہ جو مولوی ہیں، اب بیوقوف، تم کتنے احمق ہو، تم کس کی سپورٹ کرتے ہو. بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزوں کہ اگر اسلام میں اس طرح نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اگر ایک شخص جرم کرتا ہے تو آپ کسی اور کو پکڑو. یہ آیات جو ہے ابو بکر عمر پہ نازل ہوئی ہیں. ابو بکر عمر نے ضرور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے کیا ہے، کمرے کے باہر سے انہوں نے پکارا ہوگا، بے عزتی کی ہوگی، توہین کیا ہوگا، تبھی تو قرآن نے نازل کیا یہ آیات. یہ حدیث کتاب سنن کبری بیہقی میں بھی اسی سند کے ساتھ ہے جو بخاری میں ہے، جزء خامس چاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، باب استعمال الشعراء، صفحہ نمبر 401. وہی حدیث ہے کہ ابو بکر عمر نے آپس میں جھگڑا کیا رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، فتماریا حتى ارتفعت اصواتهما فنزلت في ذلك يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الايه. آیہ نمبر 1 سے جب تک کہ آیہ نمبر 5 ختم نہیں ہوا، یہ سب آیات اسی وقت نازل ہوئی ابو بکر عمر کی مذمت. عزیزو یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، یہ ان آیات میں یہ ہے الخطاب یا ایھا الذین آمنوا. تو جماعت عمریہ کہتے ہیں کہ دیکھو شیعو، یہاں پر جو آیا ہے اس میں خطاب جو ہے وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا سے. آپ جو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، آپ جو کہتے ہیں یہ آیت ابو بکر عمر کی مذمت میں ہے اور ان کا فسق ثابت بلکہ ان کا کفر ثابت ہو جاتا ہے، تو یہ آیت آپ کو چٹلا رہا ہے. آپ بیوقوف ہیں، آپ شیعہ. آیت تو کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. تو اس میں تو ابو بکر عمر کا ایمان ثابت ہو گیا. تو اس کا جواب کیا ہے عزیزو؟ اس کا جواب پہلی بات یہ ہے کہ اس کا خطاب ابو بکر عمر سے نہیں ہے. اگر خطاب ابو بکر عمر سے ہوتا تو صیغہ تثنیہ ہوتا، کیونکہ عربی زبان میں ایک کے لیے ایک صیغہ ہے، دو کے لیے دوسرا صیغہ ہے، اور دو سے زیادہ جو لوگ ہیں ان کے لیے جمع کا صیغہ. تو اگر یہ خطاب ابو بکر عمر سے ہوتا تو یہاں پہ صیغہ تثنیہ ہونا چاہیے تھا. یہ خطاب باقی مسلمانوں سے ہے، ابو بکر عمر سے نہیں ہے. مذمت ابو بکر عمر کی ہے. مثلا ایک کلاس روم میں ہے نا، مثلا 20 بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں، 3 بچے وہاں پہ شرارت کرتے ہیں، تو ٹیچر باقی طلاب سے کہتا ہے کہ جو شرارت کرتا ہے وہ میں اس کو پسند نہیں کرتا، جو شرارت کرتا ہے میں اس کو فیل کر دیتا ہوں. تو خطاب کن سے ہے؟ خطاب باقیہ طلاب سے ہے. لیکن مذمت کس کی ہو رہی ہے؟ وہ 2-3 جو غلط کام کی ان کی مذمت ہو رہی ہے. تو یہ واضح ہے کہ خطاب ابو بکر عمر سے نہیں ہے، کیونکہ اس میں کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا صیغہ جمع ہے، ابو بکر عمر 2 ہیں، اور قرآن کریم فصیح ہے، غلطی اس طرح نہیں کر سکتا. جیسے آپ مثلا کوئی پٹھان آ جاتا ہے نا کراچی میں، وہ کہتا ہے ابا کہتی ہے اما پیتا ہے. قرآن اس طرح تو نہیں کہ ابا کہتی ہے اما پیتا ہے. قرآن مجید تو صحیح صیغہ استعمال کرتا ہے. یہ ایک جواب. دوسرا جواب یہ کہ کتاب الایمان ابن تیمیہ الحرانی چھپی ہے یہ کتاب سن 1996 میں، صفحہ نمبر 198 میں وہ فرماتے ہیں فالخطاب
یا ایھا الذین آمنوا، قرآن میں ایک بہت ساری جگہ پہ خطاب اس طرح ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور یہ جو ہے اس طرح نہیں ہے، غیر قول، جب قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح قرآن نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو صرف وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لائے ہیں، ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم، پھر انہوں نے کبھی شک نہیں کیا اور انہوں نے اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کیا۔ مومن صرف وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لائے ہیں، پھر کبھی انہوں نے شک نہیں کیا اور اپنے جان و مال کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا۔ یہ کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ یہ وصف ہے مومنوں۔ تو خطاب بھی یا ایھا الذین آمنوا جو ہے اس طرح نہیں ہے، کیونکہ خطاب یا ایھا الذین آمنوا میں منافق بھی آ جاتا ہے، فإن الخطاب بیا ایھا الذین آمنوا، اچھی طرح سے دیکھو، خطاب بیا ایھا الذین آمنوا يدخل فيه من اظهر الايمان وان كان منافقا في الباطن يدخل فيه في الظاهر، یا ایھا الذین آمنوا کا جو خطاب ہے وہ اس کے لیے بھی ہے جو ظاہر میں مؤمن ہے، باطن میں کافر ہے، اپنے کفر کو اپنے زندقے کو وہ چھپاتا ہے مسلمانوں سے، دل میں وہ کافر ہے۔ خطاب یا ایھا الذین آمنوا اس میں شامل ہے، يدخل فيه اس میں شامل ہے جو ایمان کا اظہار کرتا ہے لیکن باطن میں منافق ہوتا ہے، وهذا متفق علیہ بین اہل السنہ، اور اس مسئلے میں اہل سنت کا اتفاق ہے۔ اور میں آپ کو اشاعرہ کا بھی ایک دو قول آپ کو دکھا دوں، یہ کتاب تفسیر فخر رازی چھاپ دارالفکر جلد نمبر 5، یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس آیت کے ذیل میں جو سورہ مبارکہ بقرہ میں ہے آیت نمبر 208، اس کے ذیل میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مومنو اسلام میں داخل ہو جاؤ کامل طور پر۔ اگر مومن ہے تو اسلام میں تو داخل ہے، کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرماتے ہیں ان المراد بالآیہ المنافقون، اس آیت سے مراد منافقین ہیں جو بظاہر ایمان کرتے ہیں لیکن حقیقت میں مومن نہیں ہے۔ اچھا، جب یہ ثابت ہو گیا میرے محترم ناظرین، واپس آتے ہیں، تو میں نے آپ کی خدمت میں کیا عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گلی سے پکارتے ہیں، دیوار کے اس طرف سے پکارتے ہیں، تو وہ ان کی عقل نہیں ہے، بخاری نے صحیح حدیث میں، احمد بن شعیب نسائی صحیح حدیث میں انہوں نے روایت کی کہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی ہے، کس کی مذمت میں نازل ہوئی؟ ابو بکر عمر، ٹھیک ہے نا، یہ ثابت کر دی۔ تو ابو بکر عمر کی کیا وصف ہے قرآن میں؟ لا یعقلون، ان کی عقل نہیں ہے، عقل نہیں۔ اب جس کی عقل نہیں ہے اس کا کیا حکم ہے اسلام میں؟ وہ تو اس کا حکم تو بڑا ہی سخت ہے۔ اب مسلمان جو ہے قرآن کی وہ تصدیق نہ کریں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے میرے محترم ناظرین؟ سورہ مبارکہ انفال آیہ نمبر 22، ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون۔ اچھا، یہ آیہ اپنی جگہ میں قرآنی بحث نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں عزیزوں کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب شروع سے یاد کرو، سب سے زیادہ جس چیز پہ میں ڈرتا ہوں وہ کیا ہے؟ صحابہ کا فتنہ ہے۔ صحابہ کا فتنہ دجال